اسلام کا مزاج دیکھیں، جزا و سزا کا معیار اسلام نے دیا، باقاعدہ طور پر جرائم کی تقسیم کی گئی، ان کی سزاؤں کا معیار متعین کیا گیا۔ کسی سے کوئی جرم ہو جائے تو مختلف قسم کے پیرامیٹرز دیے، کبھی کہا کہ اس کا کفارہ ہے تم یہ ادا کر دو، کبھی کہا کہ نہیں اس کا قصاص ہے تمہیں یہ ادا کرنا پڑے گا، کبھی کہا کہ تمہارے لیے اس میں گنجائش ہے، اللہ کی بارگاہ میں صرف توبہ کر لو تو تمہارے اس گناہ کو، تمہارے اس جرم کو معاف کر دے گا۔ تو ان ساری چیزوں کا اثر جو ہے وہ لوگوں کی تربیت پر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پر مدینے میں کچھ رولز اینڈ ریگولیشن تھے جن کی امپلیمنٹیشن کروائی۔ اس سے بڑی اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ جس وقت فاطمہ مخزومیہ نامی عورت نے چوری کر لی تو ایک شخص میرے حضور کے پاس سفارش لے کر آیا اور اس نے کہا کہ یہ بڑے خاندان کی عورت ہے، اگر اس کے بھی ہاتھ کاٹے گئے تو معاشرے میں خاندان کی بڑی رسوائی ہوگی، لہٰذا اس کے لیے سزا میں کوئی تخفیف کر دی جائے۔ میرے حضور جلال میں آ گئے اور حضور میں کیا بات کرتے ہو، یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی میں محمد اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یہ ہے اسلام کا مزاج، اور اسلام نے کبھی اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا۔ دور نبوی دیکھ لیں، دور صدیقی دیکھ لیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھ لیں، اگر مدینے کی ریاست کے اندر قانون کی بالادستی تھی تو نتیجے میں جب ایک معاشرہ صالح کردار ادا کرتا ہے اور لوگ جو ہے وہ تربیت کے مراحل کو طے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، چونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ اگر جرم کیا تو عمر کا کوڑا حرکت میں آئے گا، ظالم کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، تو لوگوں کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ مدینے کے بازار میں کوئی شخص جب وہ کسی جرم کا ارتکاب کر سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ پورے رولز اینڈ ریگولیشن ان کی اناؤنسمنٹ کی ہوئی تھی کہ جب تک تاجر اسلامی اصول تجارت نہیں سیکھ لیتا ہم اس کو اجازت نہیں دیتے وہ ہمارے مدینے کی منڈی میں آ کے کاروبار کرے۔ یہ اصول تھا، وہ پہلے جائے مدینے کے مفتیان کرام کے پاس بیٹھے اور وہاں سے دین سیکھ کر آ کے پھر تجارت کرے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو حضرت عمر خود اس کو دیکھتے۔ آپ جانتے کہ ایک شرابی شراب کی بوتل لیے گزر رہا تھا، حضرت عمر کی نظر پڑی تو تھر تھر کانپنے لگا۔ یہ عمر کے کوڑے کا خوف تھا اور اسے پتا تھا کہ اب بچ نہیں پاؤں گا۔ عمر کے کوڑے کے خوف سے اس نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور کہا عمر کے قہر سے آج مالک بچا لے، سچی توبہ کرتا ہوں دوبارہ چوری نہیں کروں گا۔ اتنے میں حضرت عمر سامنے آ گئے، کہا کیا ہے تیرے پاس؟ کہا سرکہ ہے، کہا باہر نکالو۔ اب اس نے دل ہی دل میں توبہ کی، جب بغل سے بوتل نکالی تو وہ واقعی سرکہ بن چکا تھا۔ یہ توبہ ہوئی، یقیناً یہ اس شخص کی توبہ ہے، لیکن اس کے پیچھے فیکٹر کون سا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوڑا، اقتدار کی طاقت نے اس شخص کو توبہ پر مائل کر دیا۔ اچھا آپ کہیں گے یہ تو آپ نے مدینے کی مثالیں دیں، تو میں آپ کو آج دور موجود سے مثالیں دیتا ہوں۔ حکومت نے اعلان کیا کہ کوئی شخص بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل نہیں چلا سکتا، وداؤٹ ہیلمٹ آپ بائک نہیں چلا سکتے۔ رات کو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، صبح کے وقت آدھی قوم کے سروں پہ ہیلمٹ نظر آتا ہے۔ ایک لمحے میں، ایک دن کے اندر تبدیلی کیسے آگی جناب؟ یہ قانون کی طاقت تھی، لیکن دیکھا کہ ابھی بھی لوگ سستی کا شکار ہے۔ پیٹرول پمپ پہ بینرز اویزاں کر دیے، جس کے پاس ہیلمٹ نہیں اس کو پیٹرول نہیں ملے گا۔ قانون کو اور سخت کیا جا رہا ہے، کیوں کہ حکومت چاہتی ہے کہ بائک چلانے والے کے سر پہ ہیلمٹ ہو۔ ایک اور مثال دیکھیے، روڈ پر آپ جا رہے ہیں، لیمیٹیشنز لکھی ہیں 120 کلومیٹر پر آور سے زیادہ سپیڈ نہیں ہونی چاہیے۔ کیمرہ نصب ہے، میری گاڑی ہے، میں اپنی ذاتی مرضی سے چلانا چاہتا ہوں، لیکن قانون حرکت میں آتا ہے، وہ مجھے 129 کی سپیڈ کراس نہیں کرنے دیتا، اور جیسے میں اس سے کراس کرتا ہوں تو مجھے ہاتھ میں چٹ پکڑائی جاتی، جناب آپ اوور سپیڈ جا رہے تھے۔ میں خاموشی سے وہ جرمانہ بھرتا ہوں، کیوں؟ قانون حرکت میں آتا ہے۔ کسی دور میں آپ کو یاد ہوگا بارات رات کے 2-3 بجے آتی تھی اور لوگ پریشان ہوتے، بڑی تاکید کے باوجود بھی 2-3 بجے تک شادی کا فنکشن کلوز نہیں ہوتا۔ حکومت اناؤنسمنٹ کرتی ہے
کہ شادی ہال کی لائٹس 10 بجے آف ہو جانی چاہیے. حضور والا میری بیٹی کی شادی ہے, میرا اپنا ذاتی فنکشن ہے, اناؤنسمنٹ ہے 10 بجے لائٹ آف ہو جائے گی. حکومت چاہے تو میرے پرسنل پروگرام کی لائٹ 10 بجے آف کروا دیتی ہے. درجنوں کے حساب سے آنے والوں کو کھانے پیش کیے جاتے. حکومت اناؤنسمنٹ کرتی ہے 1 ڈش پروگرام ہوگا, بڑے سے بڑا بھی ہو تو وہ دوسرا کھانا نہیں پکوا سکتا. حکومت کا قانون حرکت میں آتا ہے. ساری ساری رات لوگ شادی ہالز کے باہر کھڑے ہو کر فائرنگ کرتے تھے, آتش بازی کی جاتی. ایک فلیکس لگائی جاتی ہے, قانوناً جرم ہے, جو کرے گا اس کو اتنا جرمانہ دینا پڑے گا. یہ چیزیں ہمیں معاشرے میں نظر آتی ہیں کہ حکومت چاہے تو میرے ذاتی پروگرام کی لائٹ 10 بجے آف کروا سکتی ہے. حکومت چاہے میرے سر پر ہیلمٹ پہنوا سکتی ہے. حکومت چاہے میری گاڑی کی سپیڈ کنٹرول میں کر سکتی ہے. مجھے بتائیں, جو حکومت سر پہ ہیلمٹ پہنوا سکتی ہے, اگر وہ چاہ لیتی تو قوم کی بیٹی کے سر پہ چادر نہ آ جاتی. لیکن حکومتوں کی ترجیحات کچھ اور ہیں, اور انہوں نے کیا کیا یہ ایک دردناک کہانی ہے, اور ہو کیا رہا ہے, آگے کیا ہونے جا رہا ہے یہ ایک الگ موضوع. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر حکومتیں چاہیں تو نتائج آتے ہیں. یار جو حکومت میری گاڑی کی سپیڈ کنٹرول میں رکھ سکتی ہے, تو وہ حکومت چاہے تو میرے کردار کی اچھی تربیت کے لیے ایک اچھا نظم نہیں دے سکتی. یقیناً کر سکتی ہے, لیکن ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں.